تو ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام ان کا بھی قافلہ یہاں سے اکثر گزر جاتا تھا اور یہاں پہ وہ بھی آتے تھے. یعنی یہ بڑی بات ہے جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے. تو میں آپ کو اوپر سے بھی دکھا رہتا ہوں کہ کتنا اونچا ہے. اس کنویں کا نام ہے بئر طفلہ. بئر عربی میں جو ہے وہ کنویں کو کہتا ہے، اور اس علاقے میں جتنی بھی کنویں ہیں اس کا پانی جو ہے وہ نمکین ہے، اور صرف یہ کنواں ہے جو کہ جس کا پانی میٹھا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہاں سے گزرے اور پانی پیے ہے. جب صلح حدیبیہ کے بعد مجھے لگتا ہے 6 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمپینین کے ساتھ صلح حدیبیہ کے بعد جب واپس مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو ان کے ساتھ تقریباً 1400 یعنی 1400 کمپینینز تھے. تو راستے میں ان کو پیاس لگی تو انہوں نے یہاں پہ سٹے کیا، قیام کیا. جو یہاں پہ ایک کنواں انہوں نے دیکھا تو وہ کافی اس میں پانی نہیں تھا اور خشک تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے اس نے سپیٹ کیا، اس نے جو منہ مبارک سے پانی اس میں ڈال دی تو اس میں پانی آ گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اچھی طریقے سے پانی پیا، اس کے بعد وہ چلے گئے. اس کے ساتھ ساتھ جتنی میں نے اس کی ہسٹری دیکھی ہے تو ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام ان کا بھی قافلہ یہاں سے اکثر گزر جاتا تھا. اور یہ جو ارلی 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب قریش کا قافلہ گزر جاتا، شام کی طرف جاتا تھا تجارت کے لیے، تو وہ بھی جو قافلے تھے وہ یہی سے گزر جاتے تھے، یہی سے پانی پیتے تھے. لیکن یہ بیچ میں جو وقفہ ہے تو اس میں یہ پانی یہاں پہ ختم ہو گئے تھے یا ختم کروائے گئے تھے، لیکن ختم ہو گئے تھے اس میں پانی. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد یہی سے جا رہا تھا مدینہ کی طرف تو انہوں نے یہاں پہ سپیٹ کیا، منہ مبارک کا پانی ڈال دیا تو اس میں پانی آ گئی. ابھی میں آپ کو دکھا رہا تھا وہ پورا منظر، اندر میں جا رہا ہوں. یہ دیکھو یہ پورا علاقہ ہے، اس میں دکھائیں بھائی. یہ دیکھو یہ پورا انہوں نے رینوویٹ کیا، ادھر 4 دیواری لگائی ہے. بہت سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، خصوصاً جب عمرہ زائرین یا حج زائرین اکثر ہوتے ہیں، پاکستان سے آتا ہے، ادھر پوری دنیا سے آتے ہیں. وہ بھی یہی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم جو ہسٹوریکل جگہ اور خصوصاً اسلامک ریلیشن جو کہ آپ کو تقریباً 1400-1500 سال پہلے لے کر جاتے ہیں اور آپ کو وہ یاد دلاتا ہے کہ صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختیاں برداشت کی ہے کھانے کے لیے، پانی کے لیے، پینے کے لیے. انہوں نے بہت سختیاں برداشت کی ہے، تو ہمیں یہ 1400 سال پہلے لے کر جاتے ہیں. اینیوے میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ پورا لینڈ مارک ہے. لوگ آتے ہیں عمرہ زائرین یا حج زائرین اکثر جب وہ جن کی خواہش ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ آ جاتے، پہنچ جاتے ہیں. اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں ایسی جگہ پہ پہنچا دیتا ہے. تو آج جب میں صبح گھر سے نکلا تو ویسے ارادہ میرا یہ تھا، دماغ میں یہ بات تھی کہ یار کہ ایسی جگہ پہ جاؤ آج کیونکہ فری ہے کہ وہاں پہ کوئی ہسٹوریکل جگہ ہو جس طرح ہمیشہ عموماً میں آپ لوگوں کو دکھاتا رہوں. تو صبح میں نکلا تو ارادہ یہی تھا. پھر یہ سارے دوست تھے تو ان کو میں نے بتا دیا کام ختم کرنے، تو انہوں نے کہا چلے. تو میں آ گیا یہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، یہاں پہ بھی پہنچ گیا. تو ابھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، آ جائے. یہ دیکھیں یہ پورا انہوں نے رینوویٹ کیا ہے اور ادھر کوئی دیواریں لگائے، پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ میں آپ کو دکھا رہتا ہوں. اب یہ کیا ہے، یہ ویسے کمرہ بنا ہوا ہے، یہاں پہ زیادہ کچھ ہے نہیں. ٹھیک ہے، اب پانی کہاں ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. یہ بھی ایک جگہ ہے، ویسے جو لگتا ہے نا ہسٹوریکل لینڈ مارک ہے، لیکن یہ جو پورا بنا ہوا ہے یہ کنواں ہے. اور یہ دیکھو یہ بھی کسی نے بنایا ہوا ہے، اب پتہ نہیں کیا ہے، لیکن جو مین کنواں ہے وہ یہی ہے. اب یہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ نیچے پانی کہاں پہ ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ گہرا ہے. یہ تو تھوڑا ادھر سے آپ دکھائیں. یہ دیکھیں تو یہ ہے، یہ کنواں ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ یہ اس ٹائم پہ یہ ڈرائی تھا، یہ خشک تھا، اس میں پانی نہیں تھا. لیکن جب کمپینین صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے صلح کیا، وہ جو حدیبیہ صلح ہے نا وہ 6 ہجری میں تقریباً ہوا تھا. اور جب وہ وہاں سے واپس آ گئے مدینہ کی طرف، وہ دوبارہ ہجرت کر رہے تھے تو ان کو پیاس لگی، یہیں پہ انہوں نے قیام کیا. جب دیکھ لیا تو یہاں پہ کنواں تھا، یہ ڈرائی تھا. پھر انہوں نے یہاں پہ سپیٹ کیا، منہ کے پانی ڈال دیا تو یہاں پہ پانی آ گئے. اینیوے اور بھی آپ کو دکھا دیتا ہے. اب یہ دیکھو یہاں پہ پانی
ہم چاہتے تھے کہ یہی سے پانی پی لیں، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوا ہے، معدے کے لیے بہت ہی زبردست ہے، شفا ہے، اور بہت سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، کوئی کسی کے اوپر درد چل ہوتا ہے تو ویسے وہ لگا دیتا ہے، ویسے دوا کے طور پر، شفا کے طور پر. تو بہت سارے لوگ اس کو پیتی بھی ہے، کہتا ہے یار جب کسی کا ہارٹ کا مسئلہ ہو یا کوئی معدے کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی بیماری ہو جسم میں، تو وہ یہ پانی پی لیتا ہے، اسی کے ساتھ شفا ملتا ہے. تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کے نبی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہانوں کا سردار ہے اور رحمت للعالمین ہے، تو انہوں نے یہاں پہ اپنے منہ مبارک کا پانی ڈال دیا تھا، تو ظاہری بات ہے شفا تو ہوگی اس میں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہی سی پانی نکالے اور پی لیں اپنے لیے. اور یہ بھائی بھی کہہ رہا ہے کہ میں تو گھر لے کر جاتا ہوں کسی کے لیے، کیونکہ یہ خود بھی آیا ہوا ہے اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے نا، تو اس کو بھی پوری جتنی بھی لوگ ہیں ان کی فکر ہے ان کو، کہ وہاں پہ 2-3 بندے بیمار ہے، بھائی بیمار ہے یا کوئی اور دوست بیمار ہے، ان کے لیے پانی لے کر جاتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے. اینی ہم کوشش کرتے ہیں یہی سے کہ ہم پانی نکالیں اور خود بھی پی اور لے کر بھی جائے، ٹھیک ہے نا. تو یہ پورا وہ مناظر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھو، یہ جو پورا ایریا ہے نا، یہ چاروں طرف جو ان کے پہاڑ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ پورا اس علاقے نے جو پہاڑوں کا چادر ہے وہ اوڑھ لیا ہے. یہ چاروں طرف اس کے پہاڑ ہے، یہ دیکھو بہت ہی زبردست منظر ہے. اور بیچ میں یہ اس طرف چھوٹا سا گاؤں ہے، شاید لوگ رہتے ہیں، اور مزرے یہ اس طرح ہوں گے جس طرح عرب لوگ یہاں پہ یہ سائیڈوں پہ راتوں کو محفل بناتے ہیں، اپنے لیے بیٹھتے ہیں، گاوا شاوا پی لیتے ہیں. تو یہ پورا وہ علاقہ ہے، دکھا دیتا ہوں میں آپ کو. یہ پورے ہسٹورک جو لینڈ مارکس ہے یہی پہ موجود ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھا رہتا ہوں. جہاں پہ 1400 کمپینین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جاتے ہوئے یہاں پہ اسٹے کیا تھا، قیام کیا تھا اور پانی پیا تھا. اور جس طرح ہم کہیں جاتے ہیں نا سفر پہ تو تک جاتے ہیں یا پیاس لگ جاتی ہے تو ہم وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں، تو اسی طرح وہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے. یہ جو جگہ ہے نا، یہ مکہ سے تقریباً 100 یا 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یا 80 کلومیٹر اس طرح تقریباً. اور مدینہ سے یہ جو ہے یہ 345 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو کنواں بھی دکھا دیا، ٹھیک ہے. ابھی یہ جو پورا علاقہ یہ دیکھو پہاڑ ہے اور یہ چھوٹا سا گاؤں بھی ہے اس طرف، ٹھیک ہے، یہاں پہ لوگ رہتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ کنویں کے ساتھ ساتھ یہ دیکھو یہ پرانے ڈیزائن کا یہ جو عمارتیں ہے، یہ جو چھوٹے سے انہوں نے بنائی ہوئی ہے. ابھی یہ جو رینوویشن ہے، یہ تو یہ پتھر وغیرہ یہ تو نہیں لگ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ڈیزائن پرانا ہے. پکی بات ہے کہ ڈیزائن کا پرانا ہے، کتنا زبردست ڈیزائن انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو یہاں پہ جو میں نے ہسٹری دیکھی 2-3 جگہ وہ ان کے اختلاف ہے، لیکن یہاں پہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ صحابہ نے اسٹے کیا تھا، قیام کیا تھا. وہاں پہ کنواں ہے اور یہاں پر انہوں نے یہ اپنی سیفٹی کے لیے یہ جگہ بنایا ہوا تھا اور یہاں پہ انہوں نے اسٹے کیا. میں تھوڑا سا اندر جا رہا ہوں، یہ دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ کس طرح انہوں نے یہ اپنے ہاتھ سے، کیونکہ وہاں پہ یہ شیول وغیرہ نہیں تھے، بکلین وغیرہ نہیں تھا، کوئی بھی مشینری وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھے، اور انہوں نے یہ چیزیں اپنے ہاتھوں سے بنائی، یہ جگہ اپنے ہاتھوں سے بنائے. اب واللہ عالم، کیونکہ جو تاریخ کہہ رہی ہے وہ تو کہتی ہے کہ حود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کے دور میں بھی یہی کنواں موجود تھا، یہی پہ پانی موجود تھے. تو واللہ عالم یہ اسی دور کا ہے ڈیزائن یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے دور کا ہے. تو یہ واللہ عالم پتہ نہیں ہے، لیکن تاریخ یہی بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ بھی یہی گزرا تھا صلح حدیبیہ کے بعد. اور قریش کا قافلے جو ہوتے تھے شام جاتے تھے یا شام سے یہ قافلے آتے تو یہی روٹ ان کا تھا، اور یہی سے قافلے گزر جاتے تھے، یہی سے پانی پہ. تو میں آپ کو دکھا رہتا ہوں پرانے زمانے میں پانی کا بہت زیادہ قلت ہوتا تھا، ٹھیک ہے. تو پانی کی قلت کی وجہ سے یہاں پہ ایک مخبر ہوتا تھا، پھر وہ راستے والے جو لوگ ہوتے تھے وہ یہی ماہر ہوتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ پانی کہاں پہ ہے، کنویں پہ. تو اسی طرح جس طرح آج کل کے انجینئرز ہے، اسپیس انجینئرز ہے یا جو ہے نا انوائرمنٹل انجینئر، مختلف قسم کے انجینئر ہے، تو اسی ٹائم بھی
مہارت رکھنے، ہر فن میں مہارت رکھنے والے، راستے میں مہارت رکھنے والے لوگ ہوتے تھے، یا کنویں بنانے میں مہارت ہوتے تھے لوگوں کو. اور پھر کچھ اس طرح لوگ بھی ہوتے تھے کہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ کہاں پہ پانی ہے، دور سے ان کو پتہ چل جاتا. تو یہ دیکھو کہ وہ علاقہ ہے پورا، یہ انہوں نے اب دیکھو بنایا ہوا ہے اپنے سٹے کے لیے. یار ادھر آپ دیکھیں، آرام سے آ جائے، آرام سے ادھر آرام سے آ جائے، آرام سے. یہ دیکھو میں نیچے جا رہا ہوں، اب مجھے نہیں پتا کس طرح جگہ ہے لیکن میں نیچے جا رہا ہوں. ابھی میں یہ دیکھ، آ جاؤ نیچے آ جاؤ. اب یہ دیکھو میں نیچے سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور پھر اوپر سے بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کتنا اونچا ہے. دیکھو لیکن جو سب سے بڑی بات ہے نا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس ٹائم تو بکلین اور یا شیول یا ایکسیویٹر یہ چیزیں تو تھے نہیں. یہ انہوں نے بنایا کس طرح ہے. اور سب سے بڑی بات یار، اس ٹائم تو جس طرح ہمارے پاس آج کل انجینئر اور ایجوکیشن ہوتا ہے، تو اس ٹائم تو یہ بھی نہیں تھا. تو حیرانگی کی بات ہے کہ انہوں نے جو ڈیزائنز بنائے ہیں، پھر یہ دیوار کس طرح انہوں نے کھڑا کیا ہے، پھر یہ کودا کس طرح. تو یہ انسانی دماغ یہ چیزیں مانتے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب ساتھ ہوتا ہے نا تو پھر وہ بڑی بڑی چیزیں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 622 میں شاید وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، پھر اس کے بعد دیکھو 10-12 سال میں یہ پورا عرب پہ انہوں نے پورا رول کیا ہے. اس کے بعد دیکھو شاہ ایران جو کہ ہزاروں سال ان کی حکومت ہوتی تھی، ان کو بھی ختم کر دیا. تو یہ بڑی بات ہے جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے. تو میں آپ کو اوپر سے بھی دکھا رہتا ہوں کہ کتنا اونچا ہے. یہ دیکھو نیچے جانے میں راستہ اتنا مشکل نہیں تھا، میں آرام سے گیا، لیکن اوپر آنے میں چڑھائی میں کافی مشکل لگ رہا ہے. لیکن اینی وے دیکھو مشکل کچھ نہیں ہے. آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے جب آپ اسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہانوں کا سردار ہے، رحمت للعالمین ہے، وہ جس جگہ پہ گیا آپ جاتے ہیں نا تو دل مطمئن ہو جاتا ہے. یہ جو پورا ویڈیو ہے نا، اس کا پورا کریڈٹ اس بندے کو جاتا ہے جو کہ یہ میں پوسٹ کروں گا ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ. تو اس کو پورا کا پورا کریڈٹ جاتا ہے. بہت بہت شکریہ بھائی. اب یہ دیکھو یہ پورا مناظر ہے، میں آپ کو اوپر سے دکھا رہا تھا. جہاں سے میں آیا، میں نیچے گیا، اوپر آیا، لیکن اونچائی آپ کو دکھا نہیں سکا زیادہ. یہ دیکھو یہ نیچی جگہ ہے، مورچہ جیسا ہے، جس طرح میں نے جنگ خندق کا والا آپ کو دکھا دیا تھا، تو اسی طرح مورچہ تقریباً بنا ہوا ہے کہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپینی 1400 کمپینی کے ساتھ انہوں نے سٹے کیا تھا. یہ پورا علاقہ ہے، دیکھو یہ میدان بنا ہوا ہے اور گورنمنٹ نے ان پہ پورا رینوویشن کیا ہے. دیواریں انہوں نے سراؤنڈنگ انہوں نے دیواریں کھڑی کر دی ہے، ٹھیک ہے، اور جنگلے لگا دیا ہے. لیکن اینی وے جو مین جگہ ہے، جو ہسٹوریکل لینڈ مارکس ہے یا وہ کنواں ہے، تو اس پہ آپ آرام سے آپ اندر جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تو میں یہی کی لوکیشن بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت ساری لوکیشن میں نے دیکھا ہے وہ غلط ہے، لوگوں نے غلط پوسٹ کیا، اور کئی اور علاقے میں کنویں ہیں جو کہ لوگوں نے پوسٹ کیا وہ غلط ہے. ابھی ایگزیکٹ جگہ ہے، میں آپ کے ساتھ لوکیشن اسی ویڈیو میں شیئر کر دوں گا. آپ اسی لوکیشن کو فالو کر کے یہاں پہ آ جائیں، آپ ایگزیکٹ جگہ پہ پہنچ جائیں گے. شکریہ.